جب مشرقی پاکستان ہاتھ سے نکل رہا تھا تو پاک فضائیہ نے 1967 کی 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل کے مصر پر کیے گئے سرپرائز ایئر اٹیکس کے طرز پر بھارت کے 12 ایئر فیلڈز اور ایئر ڈیفنس ریڈار سٹیشنز کو اچانک حملہ کر کے ناکارہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس فضائی حملے کا نام آپریشن چنگیز خان رکھا گیا۔ 3 دسمبر 1971 کی شام 5:30 بجے پاک فضائیہ کے جنگی جہازوں نے بھارت کے 12 فارورڈ ایئر بیسز امرتسر، امبالہ، آگرہ، اونتی پورہ، بکانیر، ہلواڑہ، جودھ پور، جیسلمیر، پٹھان کوٹ، بھوج اور سری نگر پر حملہ کر دیا۔ انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے قوم سے خطاب کرنا تھا اور بھارتی شہری انتظار میں تھے کہ 3 اور 4 دسمبر 1971 کی درمیانی رات بھارت کی وشاکھاپٹنم بندرگاہ سے کچھ فاصلے پر سمندر میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ کئی کلومیٹر تک گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ لوگوں نے سمجھا شاید پاکستان نے یہاں بھی حملہ کر دیا ہے، لیکن یہ دھماکہ پاکستان کی سب سے بہترین آبدوز PNS غازی میں ہوا تھا۔ پاک بحریہ کے 11 کمیشن افسروں سمیت 93 اہلکار شہید ہو گئے اور آج بھی بھارت کی اس بندرگاہ کے قریب سمندر میں دفن ہے۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی آبدوز کو اس کی نیوی نے تباہ کیا، جبکہ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ PNS غازی حادثے کا شکار ہوئی۔ حقیقت میں ہوا کیا اور تب پاکستانی آبدوز بھارتی بندرگاہ کے قریب کس مشن پر تھی؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم یہی پراسرار معمہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ PNS غازی سے متعلق منی سیریز کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل یا 1600 کلومیٹر کی دوری تو حائل تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان 3 اطراف سے بھارت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، چنانچہ زمینی راستے سے کمک بھیجنا ممکن نہ تھا۔ 30 جنوری 1971 کو بھارتی طیارے گنگا کی پراسرار انداز میں ہائی جیکنگ کے بعد اندرا گاندھی نے پاکستانی طیاروں کے بھارت کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی تو فاصلے مزید بڑھ گئے۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ پاکستان کراچی سے خلیج بنگال کے راستے سامان رسد مشرقی پاکستان بھجوائے، مگر یہاں بھارتی بحریہ نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ خلیج بنگال میں بھارتی بحریہ کی اجارہ داری ختم کیے بغیر سپلائی لائن بحال نہیں کی جا سکتی تھی۔ انڈین نیوی کو بحری بیڑے INS وکرانت کے باعث واضح برتری حاصل تھی۔ برطانیہ کا طیارہ بردار جہاز ہرکولس، جسے بھارت نے 1957 میں حاصل کرنے کے بعد وکرانت کا نام دیا، اس بحری بیڑے کی موجودگی میں پاکستان نیوی خلیج بنگال کا کنٹرول حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگر انڈین نیوی کے پاس INS وکرانت تھا تو پاک بحریہ کے پاس بھی ایک ایسا ہتھیار موجود تھا جس کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سورما اور بحری جنگی جہاز سمندر میں آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ پاکستان نیوی کو برتری دلوانے والا یہ ہتھیار PNS غازی تھی۔ یہ آبدوز 1945 سے 1963 تک USS ڈیابلو کے نام سے امریکہ کے زیر استعمال رہی۔ ہسپانوی یا اسپینش زبان میں ڈیابلو ڈیول یعنی شیطان کو کہتے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں امریکہ نے سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت یہ آبدوز 4 سالہ لیز پر پاکستان کے حوالے کر دی۔ لیفٹیننٹ کمانڈر KR نیازی نے لندن میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران یہ آبدوز وصول کی۔ 1 جون 1964 کو اس سب میرین کو PNS غازی کا نام دیا گیا اور لیفٹیننٹ کمانڈر کرامت رحمان نیازی کو ہی اس کا پہلا کمانڈنگ آفیسر بنایا گیا۔ 1965 کی جنگ میں PNS غازی کے خوف کا یہ عالم تھا
کہ بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز بندرگاہ سے باہر ہی نہ نکل پائے، کیونکہ پی این ایس غازی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ پی این ایس غازی محض تارپیڈو سے ہی مسلح نہ تھی، بلکہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا کر بھی جنگی جہازوں کی تباہی کا اہتمام کر سکتی تھی۔ انڈین نیوی کے جنگی جہاز پی این ایس غازی کے خوف سے بندرگاہ سے باہر نہ نکلے تو پاک بحریہ نے انہیں شکار کرنے کا انوکھا منصوبہ بنایا۔ گجرات کے قریب دوارکا میں بھارتی فوج کا ریڈار اسٹیشن تھا۔ پاکستان نیوی نے یہاں دشمن کے علاقے میں گھس کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا نام آپریشن دوارکا رکھا گیا۔ آپریشن دوارکا کے ذریعے دوہری چال چلی گئی۔ منصوبہ یہ تھا کہ جب پاکستان نیوی کے 7 جنگی جہاز مل کر دوارکا ریڈار اسٹیشن پر بمباری کریں گے تو بمبئی سے انڈین نیوی کے جنگی جہاز اس طرف آنے کی کوشش کریں گے اور پی این ایس غازی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نیست و نابود کر دے گی۔ چنانچہ 7 اور 8 ستمبر 1965 کی درمیانی شب پی این ایس بابر، پی این ایس خیبر، پی این ایس بدر، پی این ایس جہانگیر، پی این ایس ٹیپو سلطان، پی این ایس شاہ جہان اور پی این ایس عالمگیر نے دوارکا پہنچ کر دھاوا بول دیا۔ انڈین نیوی اس حملے کی اطلاع ملنے کے باوجود دبک کر بیٹھی رہی، کیونکہ بحیرہ عرب میں پی این ایس غازی کی موجودگی کے دوران باہر نکلنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ آپریشن دوارکا کامیاب رہا اور بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں انڈین نیوی اور وزارت دفاع کے حکام کو سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آبدوز کو 3 سال کے بعد ری فٹ کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ پی این ایس غازی کو بھی 1967 میں اس مرحلے سے گزرنا تھا۔ پاکستان نیول ہیڈ کوارٹر کے ہسٹری سیکشن کے زیر انتظام شائع ہونے والی کتاب سٹوری آف دا پاکستان نیوی کے صفحہ نمبر 234 پر بیان کی گئی تفصیل کے مطابق آبدوز کے لیے مقامی طور پر پرزہ جات کی تیاری کا منصوبہ، جس کا کوڈ نیم آپریشن مری رکھا گیا تھا۔ اس کے باوجود ڈاک یارڈ پی این ایس غازی کی ری فٹنگ کا کام کرنے سے گریزاں تھا۔ ہنگامی طور پر ترک نیول حکام سے مدد مانگی گئی تو انہوں نے حوصلہ افزا جواب دیا۔ غازی کو ری فٹ کرنے کے اخراجات کا تخمینہ $1.5 ملین لگایا گیا۔ بہتر تو یہ تھا کہ غازی کو امریکی حکام سے ری فٹ کروایا جاتا، مگر تب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ایسے تھے کہ یہ ممکن نہ تھا۔ ایک مرتبہ پھر 1971 کی پاک بھارت جنگ کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب پاکستان کے پاس پی این ایس غازی اکلوتی آبدوز نہ تھی، بلکہ پاکستان فرانس سے ڈیفنی کلاس کی 3 آبدوزیں خرید چکا تھا، مگر دشمن کی سمندری حدود میں گھس کر شکار کرنے میں اب بھی پی این ایس غازی کا کوئی ثانی نہ تھا۔ 8 نومبر 1971 کا دن تھا۔ پاکستان بحریہ کے ایک نوجوان افسر کمانڈر ظفر محمد خان ڈرگ روڈ، جو اب شاہراہ فیصل کہلاتی ہے، اس پر واقع پاکستان نیوی کے گولف کلب میں کھیلنے کے لیے پہنچے ہی تھے کہ انہیں فوری طور پر لیاقت بیرک میں موجود نیول ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا پیغام ملا۔ کمانڈر ظفر محمد خان، جو پی این ایس غازی کے کمانڈنگ آفیسر تھے، کیپٹن عبد الوحید بومبل نے انہیں بتایا کہ ایک اہم مشن پر بلا تاخیر خلیج بنگال روانہ ہونا، لہٰذا اپنے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں اور ضروری تیاریاں مکمل ہونے کے بعد چند دن میں ہی روانہ ہو جائیں۔ پی این ایس غازی کمانڈر ظفر محمد خان کی قیادت میں 14 نومبر 1971 کی رات کراچی سے مشن پر روانہ ہوئی۔ مشن کی تفصیلات سر بمہر لفافے میں بند تھی اور ہدایات کے مطابق انہیں کھلے سمندر میں کھولنا تھا۔ مشن کی تفصیلات پر مبنی وہ لفافہ جس پر ٹاپ سیکرٹ لکھا تھا، جب کمانڈر ظفر محمد خان نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا سنک آئی این ایس وکرانت۔ بھارتی بحری بیڑے وکرانت کو تلاش کر کے تباہ کرنے کے علاوہ پی این ایس غازی کو بھارتی بحریہ کی نقل و حرکت دشوار بنانے کے لیے سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کا مشن بھی سونپا گیا تھا۔ ادھر بھارتی حکام کو بھی بھنک پڑ چکی تھی کہ پاکستان بحریہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔
انڈین آرمی کی ایسٹرن کمانڈ کے چیف آف سٹاف میجر جنرل جیکب نے کراچی اور چٹاگانگ کے درمیان ریڈیو ٹرانسمیشن انٹرسیپٹ کرنے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ 8 نومبر 1971 کو خفیہ طور پر وائرلیس پر پیغامات سننے والے ایک اسٹیشن کے کمانڈر میجر دھرم دیو دت نے اپنے رکال RA-150 ریڈیو ریسیور کو گھما کر کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان ہو رہی گفتگو سننے کی کوشش کی تو اس روز پیغامات کی تعداد میں اچانک اضافے کی وجہ سے اس کے کان کھڑے ہو گئے اور یہ احساس ہوا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ میجر دت کو ان کے ساتھی NDA کے زمانے سے ہی 3D کے نام سے پکارتے تھے کیونکہ سرکاری ریکارڈ میں ان کا نام دھرم دیو دت کے طور پر درج تھا۔ ان کا ٹیپ ریکارڈر IBM کے مین فریم کمپیوٹر سے منسلک تھا۔ میجر دھرم دیو دت نے ایک اہم پیغام ریکارڈ تو کر لیا مگر وہ اسے ڈی کوڈ نہ کر پائے۔ میجر دھرم دیو دت جو انسداد دہشت گردی آپریشن کے دوران ایک ٹانگ سے محروم ہو چکے تھے، دھن کے پکے تھے اور کسی صورت پیچھے ہٹنے یا شکست تسلیم کرنے پر تیار نہ ہوتے، وہ اچانک 10 نومبر کو پاکستان نیوی کا کوڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور یوں یہ ساری پہیلی ایک لمحے میں حل ہو گئی۔ انہوں نے ایسٹرن کمانڈ سٹاف آفیسر جنرل جیکب کو فون کیا اور کوڈ ورڈ کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان نیوی کے خفیہ پیغام کو ڈی کوڈ کر لیا گیا۔ انڈین آرمی کی ایسٹرن کمانڈ نے یہ پیغام انڈین نیوی کے ایسٹرن ہیڈ کوارٹر سے شیئر کیا۔ کراچی نیول ہیڈ کوارٹر سے بھیجے گئے خفیہ پیغام میں کہا گیا تھا کیپ 2075 ہائیڈرولک آئل ان ایمپل کوانٹیٹیز۔ یہ آئل آبدوز میں استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے انڈین نیوی کے حکام کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ PNS غازی خلیج بنگال کا رخ کر چکی ہے اور اس کا ہدف بھارتی بحریہ کا غرور توڑنے کے لیے INS وکرانت کو تباہ کرنے کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ بھارتی فوج کے ریٹائرڈ افسر میجر جنرل آئن اینتھنی جوزف کارڈوزو، جنہوں نے 1971 کی جنگ میں حصہ لیا اور بارودی سرنگ دھماکے میں زخمی ہونے کے بعد لٹک رہی اپنی ٹانگ خود ہی کاٹ ڈالی، وہ اپنی خود نوشت سٹوریز آف گریٹ اینڈ گلوری فرام دا انڈو پاک وار 1971 میں لکھتے ہیں کہ نومبر 1971 میں بمبئی کے ایک ہوٹل میں رہنے والے پاکستانی جاسوسوں نے اپنے ہینڈلرز کو بتایا کہ وکرانت ممبئی میں کھڑا ہے، لیکن 13 نومبر کو وکرانت کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وکرانت اچانک غائب ہو گیا۔ اس دوران پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے ایک مغربی ملک کے اسسٹنٹ نیول اتاشی نے ADC کمانڈر ان چیف فلیگ آفیسر ویسٹرن کمانڈ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس وقت وکرانت کہاں ہے۔ انڈین بحریہ کی انٹیلیجنس کو فوری طور پر اطلاع دی گئی۔ بعد میں پاکستانی جاسوسوں کو خبر ہوئی کہ وکرانت مدراس پہنچ گیا ہے۔ PNS غازی کے کمانڈر ظفر محمد خان کو یہی بتایا گیا تھا کہ بھارتی بحری بیڑا وکرانت مدراس میں ہے۔ PNS غازی 18 نومبر کو سری لنکا پہنچی اور ٹرنکو مالی سے ایندھن بھروایا۔ جب PNS غازی یہاں سے مدراس جانے کے لیے تیار تھی تو اسے کراچی ہیڈ کوارٹر سے اپڈیٹ کیا گیا کہ INS وکرانت ممبئی کے بعد مدراس سے بھی غائب ہو گیا۔ کیپٹن ظفر نے پوچھا کہ اب ہمارے لیے کیا احکامات ہیں۔ کراچی ہیڈ کوارٹر نے ریئر ایڈمرل محمد شریف سے رابطہ کیا اور تفصیلات معلوم کرنے کے بعد بتایا کہ وکرانت اب وشاکھاپٹنم پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ PNS غازی یہاں سے اس کے تعاقب میں نکل پڑی۔ بھارتی حکام کا دعویٰ ہے کہ وہ اس تمام تر کمیونیکیشن اور نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے اور جان بوجھ کر PNS غازی کے لیے جال بچھا رہے تھے۔ PNS غازی نے INS وکرانت کو نشانہ بنانے کے لیے 23 نومبر 1971 کو وشاکھاپٹنم کی طرف سفر کا آغاز کیا اور 25 نومبر 1971 کو چنئی سے ہوتی ہوئی 1 دسمبر کی شب 11:45 پر بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم کے نیویگیشن چینل میں داخل ہو گئی۔ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھانے کا مشن پہلے ہی مکمل کیا جا چکا تھا۔ چونکہ آبدوز کم گہرائی والے پانی میں نہیں جا سکتی اور اسے کم از کم 100 فٹ گہرائی درکار ہوتی ہے، اس لیے کیپٹن ظفر محمد خان نے فیصلہ کیا کہ یہیں رک کر بھارتی بحری بیڑے وکرانت کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔
اس کہانی کا سب سے بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ جب پی این ایس غازی آئی این ایس وکرانت کا شکار کرنے کے لیے وشاکھاپٹنم پہنچی تو اسے وہاں سے غائب کیا جا چکا تھا۔ وکرانت کو پی این ایس غازی سے بچانے کے لیے جزائر انڈیمان اور نکوبار لے جا کر چھپا دیا گیا۔ انڈین نیوی کے ایک پرانے جنگی جہاز آئی این ایس راجپوت کو وشاکھاپٹنم لا کر کھڑا کر دیا گیا اور یوں یہ ظاہر کیا گیا کہ یہ بحری بیڑا وکرانت ہے۔ انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈر کے سربراہ ایڈمرل این کرشنن نے ایک عام سویلین ٹیلی فون استعمال کرتے ہوئے مدراس نیول حکام سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ وکرانت وشاکھاپٹنم سے جلد مدراس کی طرف روانہ ہوگا، اس کی لاجسٹک ضروریات کا بندوبست کیا جائے۔ بھارتی نیول حکام حیران رہ گئے کہ اس قدر اہم اور حساس گفتگو کے لیے عام ٹیلی فون لائن ہی کیوں استعمال کی گئی، لیکن دراصل یہ ایک چال تھی اور مقصد یہ تھا کہ معلومات لیک ہو کر پی این ایس غازی تک پہنچ جائے اور وہ یہی سمجھیں کہ وکرانت وشاکھاپٹنم میں موجود ہے اور جلد یہاں سے روانہ ہوگا۔ انڈین نیوی کی مشرقی کمان کے سربراہ وائس ایڈمرل این کرشنن اپنی خود نوشت اے سیلر سٹوری میں لکھتے ہیں کہ آئی این ایس راجپوت کو وشاکھاپٹنم سے 160 کلومیٹر دور لے جایا گیا تھا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وکرانت کا کال سائن استعمال کریں اور وہی ریڈیو فریکوینسی استعمال کریں اور وکرانت جیسے بڑے جہاز کے لیے بہت زیادہ رسد کا مطالبہ کریں جو اس بڑے جہاز کے لیے درکار ہوا کرتی ہے۔ اس دھوکہ دہی والی مہم کی کامیابی کا ثبوت غازی کی باقیات سے ملنے والے ایک سگنل سے ملا جس میں کہا گیا تھا کہ انٹیلیجنس انڈیکیٹ کیریئر ان پورٹ، یعنی انٹیلیجنس معلومات کے مطابق بحری بیڑا بندرگاہ میں ہے۔ پی این ایس غازی 1 دسمبر کو وشاکھاپٹنم پہنچی۔ 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات دھماکہ ہوا۔ ان 3 دن کے دوران کیا واقعات پیش آئے، یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ بھارت میں کچھ عرصہ قبل ایک فلم بنائی گئی جس کا نام ہے دا غازی اٹیک۔ اس فلم کے مطابق پاکستانی آبدوز غازی کو بھارتی سب میرین آئی این ایس S-21 نے تباہ کیا۔ اس سے پہلے بھی بھارتی حکام کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ پی این ایس غازی کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گھیر کر وشاکھاپٹنم لایا گیا تاکہ اسے شکار کا جھانسا دے کر نشانہ بنایا جا سکے، اور پھر بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز آئی این ایس راجپوت نے اسے سمندر میں ڈبو دیا۔ ان دعووں کی حقیقت کیا ہے اور خود بھارتی بحریہ کے ریٹائرڈ افسروں کی لکھی ہوئی کتابوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پی این ایس غازی کا ملبہ کہاں ہے اور اسے نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ 1971 کی جنگ میں وائس ایڈمرل احمد تسنیم نے کس طرح بھارت کے بحری جنگی جہاز آئی این ایس خکری کو تباہ کیا؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں پی این ایس غازی سے متعلق دوسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ پاکستان بحریہ کے ہسٹری سیکشن کے زیر انتظام شائع ہونے والی کتاب سٹوری آف دا پاکستان نیوی کے مطابق پی این ایس غازی کی عمر ڈھل چکی تھی۔ مشینری اور آلات پرانے ہو چکے تھے۔ دور دراز دشمن کا علاقہ جہاں قرب و جوار میں لاجسٹک اور ریپیئر کی سہولیات دستیاب نہ تھیں، پی این ایس غازی کا طویل عرصہ تک رہنا ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کیپٹن سب میرینز اور دیگر افسروں نے پی این ایس غازی کو خلیج بنگال میں بھیجنے کی مخالفت کی، لیکن ان اعتراضات کو مسترد کر کے پی این ایس غازی کو مشن پر روانہ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ رینج، سپیڈ، کیپیبلٹی اور انڈیورنس کے اعتبار سے یہی اکلوتی آپشن تھی، اور پھر اگر مشن کامیاب رہتا
بھارت کا غرور سمجھے جانے والے INS وکرانت کو تباہ کر دیا جاتا تو خلیج بنگال میں صورتحال یکسر بدل جاتی۔ طے شدہ طریقہ کار کے مطابق PNS غازی نے 26 نومبر 1971 کو رابطہ کر کے رپورٹ دینی تھی، لیکن جب مسلسل کئی دن گزرنے کے باوجود کوئی خبر نہ آئی تو نیول ہیڈ کوارٹر میں بے چینی اور پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ PNS غازی کے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل کئی دنوں سے حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے آبدوز متعدد تکنیکی مسائل سے دوچار ہو چکی تھی۔ سب میرین کے اندر دھواں پھیل رہا تھا، ہائیڈروجن کی سطح طے شدہ حفاظتی معیار سے تجاوز کر چکی تھی، کئی اہلکار بے ہوش ہو چکے تھے اور صورتحال اس قدر مخدوش تھی کہ آبدوز کی بقا اور سلامتی کو خطرات لاحق ہو چکے تھے۔ طے پایا کہ آبدوز کو رات کے وقت سطح سمندر پر لا کر ان مسائل کو حل کیا جائے، بیٹریاں تبدیل کی جائیں اور تازہ ہوا لی جائے۔ شام 5 بجے آبدوز کے ایگزیکٹو آفیسر اور میڈیکل آفیسر نے کمانڈر ظفر محمد خان کو بتایا کہ رات تک انتظار کرنا ممکن نہیں، فوری طور پر آبدوز کو سطح سمندر پر لانے میں بہت خطرہ تھا، مگر کمانڈر ظفر خان نے سب میرین کو پیریسکوپ کی سطح پر لانے کا حکم دیا تاکہ آبدوز پر نصب دوربین کی مدد سے باہر کے حالات کا جائزہ لیا جا سکے۔ آبدوز کو سطح سمندر سے 27 فٹ نیچے تک لایا گیا، چونکہ پیریسکوپ میں بھی کچھ خرابی تھی، اس لیے بروقت صورتحال کا تخمینہ نہ لگایا جا سکا اور اچانک پتہ چلا کہ ایک بہت بڑا بھارتی جہاز INS مگر جو لینڈنگ شپ ٹینکر تھا وہ سر پر آن پہنچا ہے۔ کیپٹن ظفر محمد خان نے فوری طور پر آبدوز کو نیچے لے جانے کا حکم دیا تاکہ اس بھارتی جہاز کے ساتھ ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ انگریزی اخبار ڈان میں شائع ہونے والے ایک مضمون کے مطابق PNS غازی کا یہ اچانک غوطہ مہلک ثابت ہوا، چونکہ آبدوز شیلو واٹرز میں تھی جو صرف 100 فٹ گہرا تھا، اس لیے PNS غازی سمندر کی تہہ سے جا ٹکرائی۔ 2400 ٹن وزنی آبدوز راکی سی بیڈ سے ایسی ٹکرائی کہ پھر نہیں اٹھ پائی۔ آبدوز کے چاروں ٹارپیڈو روم پانی سے بھر گئے۔ عملے کی طرف سے آبدوز کو اوپر اٹھانے کی مسلسل کوشش کی جاتی رہی۔ اس سے پہلے PNS غازی نے ایک ٹارپیڈو فائر کیا تھا جو چلا نہیں اور ٹارپیڈو ٹیوب میں پھنسا ہوا تھا۔ چند دن بعد جب یہاں سے ایک اور بھارتی جنگی جہاز PNS غازی کے قریب سے گزرا تو اس سے پیدا ہونے والے ارتعاش کے سبب یہ ٹارپیڈو چل گیا اور یکے بعد دیگرے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ افواج پاکستان کے ریٹائرڈ افسر میجر جنرل فضل مقیم خان اپنی تصنیف پاکستان کرائسس ان لیڈرشپ کے صفحہ نمبر 232 پر لکھتے ہیں کہ PNS غازی کی قسمت 3 دسمبر 1971 تک اندیشوں میں گھری رہی۔ بھارت نے آبدوز غازی کو ڈبوئے جانے سے متعلق نہایت مضحکہ خیز دعوے کیے، تاہم چونکہ PNS غازی بارودی سرنگوں سے لیس تھی تو یہ ممکن ہے کہ راستے میں حادثے کا شکار ہو کر دھماکے سے پھٹ گئی ہو۔ تب بعض غیر ملکی اخبارات نے یہ خبر دی کہ سمندر میں تیرتا ہوا کچھ مواد مچھیروں کو ملا تو انہوں نے بھارتی بحریہ کے حوالے کر دیا اور اسی وجہ سے بھارت PNS غازی کے ڈبوئے جانے کی کہانیاں گھڑتا رہا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ PNS غازی کو دھوکے سے گھیر کر وشاکھاپٹنم لایا گیا اور بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز INS راجپوت نے اسے تباہ کیا۔ اس حوالے سے کرن جوہر نے جو فلم بنائی اس کا نام ہے دی غازی اٹیک۔ اس فلم میں حقائق کو بہت بری طرح سے مسخ کرتے ہوئے یہ دکھایا گیا ہے کہ بھارتی بحریہ کے ایک آبدوز INS S-21 جسے سرچ آپریشن کے لیے بھیجا گیا تھا، اس نے خلیج بنگال میں PNS غازی کو ڈھونڈ نکالا۔ اس بھارتی آبدوز کے عملے نے ٹارپیڈو حملے میں آبدوز کے ناکارہ ہو جانے کے باوجود نہایت بہادری اور جواں مردی سے PNS غازی پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا۔ یہ کہانی نہایت بے بنیاد اور جھوٹی ہے اور اس کی تصدیق خود انڈین نیوی کے افسروں کی لکھی ہوئی کتابوں سے ہوتی ہے۔ وائس ایڈمرل این کرشنن جو تب انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے، وہ بھی ان دعووں کی تردید کرتے ہیں۔ وائس ایڈمرل این کرشنن اپنی تصنیف نو وے بٹ سرنڈر میں اعتراف کرتے ہیں کہ انڈیا ہیڈ نتھنگ ٹو ڈو ود دا سنکنگ آف غازی
and that it sank because of an act of God. یعنی پی این ایس غازی کی غرقابی میں بھارت کا کوئی ہاتھ نہیں، یہ بھگوان کی مرضی سے ڈوبی۔ اسی طرح کموڈور رنجیت رائے اپنی کتاب اے نیشن اینڈ اٹس نیوی ایٹ وار میں لکھتے ہیں کہ 3 نومبر کو نصف شب پردھان منتری کے قوم سے خطاب سے کچھ دیر پہلے ساحل کے قریب ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ مچھیروں کو لائف جیکٹ اور کچھ دیگر سامان ملا جو انہوں نے لا کر ایسٹرن نیول کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں دیا۔ خراب موسم کے باعث مزید سرچ آپریشن تو نہ کیا جا سکا، البتہ ہمیں 3 لاشیں اور سمندر کی سطح پر تیرتا ہوا بہت سا سامان ملا، جس سے تصدیق ہو گئی کہ تباہ ہونے والی آبدوز پی این ایس غازی ہی ہے۔ انڈین نیوی کے ایک اور ریٹائرڈ افسر وائس ایڈمرل ایم کے رائے جو 1971 میں انڈین نیول انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر تھے، انہوں نے بھی اپنی تصنیف وار ان انڈین اوشن میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بھارتی بحریہ کو 6 لاشیں ملی جو پھولی ہوئی تو تھیں مگر جلی ہوئی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آبدوز کے اندر آگ نہیں لگی اور نہ ہی باہر سے کیا گیا کوئی حملہ یا بارودی سرنگ کا دھماکہ اسے تباہ کرنے کا باعث بنا۔ ہاں البتہ جب پہلی بار پی این ایس غازی حادثے کا شکار ہوئی تو تب جو اہلکار شہید ہو گئے وہ نسبتاً خوش قسمت تھے، کیونکہ زندہ بچ جانے والوں نے آئندہ چند روز نہایت کرب اور تکلیف میں گزارے ہوں گے۔ بھارتی بحریہ کے ایک اور ریٹائرڈ افسر وائس ایڈمرل جی ایم ہیرندانی اپنی کتاب ٹرانزیشن ٹو ٹرمف انڈین نیوی 1965 to 1975 میں لکھتے ہیں، پی این ایس غازی کے ڈوبنے اور بھارت کی طرف سے اس کا اعلان کیے جانے کے درمیان 6 دن کا وقفہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اس وقفے نے ان قیاس آرائیوں کو بھی جنم دیا کہ آبدوز غالباً جنگ کے اعلان سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی۔ 5 دسمبر کو انڈین غوطہ خوروں کو اس بات کے پختہ شواہد ملے کہ آبدوز دراصل غازی ہی تھی۔ تیسرے دن غوطہ خور آبدوز کا کوننگ ٹاور ہیچ کھولنے میں کامیاب ہوئے اور اسی دن انہیں آبدوز سے پہلی لاش بھی ملی۔ پی این ایس غازی کے ڈوب جانے کے بعد سطح سمندر پر تیرتے دیگر سامان کے علاوہ آبدوز بے نصب ایک گھڑیال بھی ملا۔ اس تصویر میں انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ وائس ایڈمرل کرشنن اس گھڑی کی نمائش کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گھڑی کی سوئیاں رات 12:15 پر رک گئیں، جس کا مطلب ہے کہ پی این ایس غازی 3 اور 4 دسمبر کی درمیانی رات 12:15 پر تباہ ہوئی تو وقت وہیں تھم گیا۔ پاکستان بحریہ کے ریٹائرڈ افسر وائس ایڈمرل تسنیم احمد جو پی این ایس غازی اور پی این ایس ہنگور کے کمانڈر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دھماکہ غازی آبدوز کے باہر نہیں بلکہ اندر سے ہوا، کیونکہ تصویری شواہد کے مطابق ہیچز باہر کی طرف کھلے ہوئے ہیں، ڈھانچہ درمیان سے ٹوٹا ہوا ہے، یعنی نہ یہ کسی بارودی سرنگ سے ٹکرائی اور نہ ہی اسے کسی بھارتی جہاز نے ڈبویا۔ پی این ایس غازی کی لاگ بک سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آبدوز کے اندر ہائیڈروجن گیس جمع ہو رہی تھی۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ بھارت نے 6 دن بعد 9 دسمبر کو یہ دعویٰ کیوں کیا کہ اس کے بحری جنگی جہاز نے پی این ایس غازی کو ڈبو دیا۔ دراصل ہوا یوں کہ کمانڈر تسنیم احمد جو تب پی این ایس ہنگور کے کمانڈر تھے اور بعد ازاں بطور وائس ایڈمرل ریٹائر ہوئے، انہوں نے 1971 کی جنگ کے دوران ایک زبردست کارنامہ سر انجام دیا۔ 8 اور 9 دسمبر کی درمیانی رات جب ان کی آبدوز گجرات کے قریب تھی تو سونار نے شیلو واٹرز میں 2 بھارتی بحری جنگی جہازوں کی خبر دی۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ آبدوز کو کم از کم 100 فٹ کی گہرائی درکار ہوتی، مگر یہ بھارتی جہاز 50 فٹ گہرے پانی میں موجود تھے۔ کمانڈر تسنیم احمد نے ان جہازوں کو نشانہ بنانے کے لیے خطرہ مول لیتے ہوئے اپنی آبدوز کو ایسی جگہ لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں آبدوز کے نیچے پانی کی گہرائی محض 20 فٹ رہ گئی۔ ایک ٹارپیڈو فائر کیا گیا جو نشانے پر تو لگا لیکن پھٹا نہیں۔ پی این ایس ہنگور کی طرف سے وقت ضائع کیے بغیر فوراً دوسرا ٹارپیڈو داغ دیا گیا جو نشانے پر لگا اور بھارتی جہاز آئی این ایس کھوکھری دیکھتے ہی دیکھتے پاش پاش ہو گیا۔ گجرات کے قریب جہاں انڈین نیوی کا جہاز تباہ ہوا، وہاں نہ صرف اس کی یادگار تعمیر کی گئی ہے
بلکہ میوزیم بھی بنایا گیا ہے۔ اس جہاز پر سوار بھارتی بحریہ کے 200 اہلکار مارے گئے۔ یہ کتنا بڑا واقعہ اور کارنامہ تھا، اس کا اندازہ یوں لگائیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا بحری جنگی جہاز تھا جو جنگ کے دوران تباہ ہوا۔ بھارتی حکومت نے آئینس خکری کی تباہی کے بعد خفت مٹانے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا کہ PNS غازی کو بھارتی جہاز نے ڈبویا ہے۔ حکومت پاکستان نے 10 فروری 1972 کو باضابطہ طور پر اس بات کی تصدیق کی کہ PNS غازی اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے اور اس پر سوار تمام جوان اور افسر شہید ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے غیر یقینی کی کیفیت رہی اور ایک موقع پر تو اس طرح کی خبریں بھی سامنے آئیں کہ PNS غازی کے عملے کو بھارت نے گرفتار کر کے قید کر لیا۔ سوال تو یہ بھی ہے کہ PNS غازی کا ملبہ کہاں ہے اور اسے سمندر سے نکالنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ PNS غازی بھارتی بندرگاہ وشاکھاپٹنم سے محض 1.5 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پر سطح سمندر سے صرف 32 فٹ نیچے دفن ہے۔ اس کی ایگزیکٹ لوکیشن معلوم ہے۔ بھارتی بحریہ نے اسے نقشے پر بھی ظاہر کر رکھا ہے تاکہ بندرگاہ آنے یا جانے والے جہاز اس کے ملبے سے ٹکرا کر حادثے کا سبب نہ بنے۔ 10 دسمبر 2003 کو انڈین نیوی کی ایسٹرن کمانڈ نے 10 غوطہ خوروں کی ایک ٹیم کو PNS غازی کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ ٹیم، جس میں بھارتی بحریہ کے پیٹی افسر راجا رام ڈنکر پٹیل بھی شامل تھے، اس نے پہلی بار PNS غازی کی فوٹیج ریلیز کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ PNS غازی اب بھی پورے دم قدم سے موجود ہے۔ اس کے حل پر مچھلیوں کا جال دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں جب سائنس اور ٹیکنالوجی اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ سمندر کی پاتال سے بھی ڈوبے ہوئے جہازوں کا سراغ لگایا جا رہا ہے، ہم مسٹری سیریز میں بتا چکے ہیں کہ کس طرح دوسری جنگ عظیم میں غرقاب ہونے والے 2 امریکی جہاز USS جانسٹن اور USS سیموئل بی رابرٹس کو سمندر کی پاتال میں تلاش کر لیا گیا، حالانکہ وہ جہاز سطح سمندر سے 22,000 فٹ کی گہرائی میں دفن تھے۔ چونکہ یہ آبدوز PNS غازی امریکہ کی ملکیت تھی اور پاکستان نے اسے لیز پر لے رکھا تھا، اس لیے امریکہ کی طرف سے اسے اپنے اخراجات پر سمندر سے نکالنے کی پیشکش کی گئی، مگر بھارتی حکام نے یہ تجویز مسترد کر دی۔ ایک موقع پر حکومت پاکستان نے بھی اپنے خرچ پر PNS غازی کو سمندر سے نکالنے کی اجازت مانگی، مگر بھارتی حکام نے مثبت جواب نہیں دیا۔ PNS غازی پر موجود پاک بحریہ کے وہ بہادر سپاہی جو بلا خوف و خطر دشمن کے علاقے میں گھس گئے اور اپنی زندگیاں وطن کی آبرو پر قربان کر دی، کیا ان کا اتنا حق بھی نہیں کہ سفارتی سطح پر ایک بھرپور مہم چلا کر PNS غازی کو سمندر سے نکالا جاتا اور ملک و قوم کے ان ہیروز کو سبز ہلالی پرچم میں لپیٹ کر باعزت طریقے سے دفن کیا جاتا؟ ذرا سوچیے، کیونکہ جو قومیں اپنے ہیروز کو بھلا دیتی ہیں وہ دنیا کے نقشے سے مٹ جاتی ہیں اور تاریخ بھی انہیں فراموش کر دیتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔